اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ انتہائی خوبصورت انداز میں بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جناب حافظ محمد شہزاد صاحب خوبصورت حاضری پیش فرما رہے تھے، اور میرے مرشد کریم حضور شیخ العالم خواجہ پیر محمد علاؤ الدین صاحب صدیقی تاجدار نیریہ شریف کے فیضان کا ذکر بھی فرما رہے تھے، اور میرے بھی استاد محترم میں حضرت علامہ قاری علی اکبر نعیمی جو پاکستان کے نامور قاری قرآن ہیں، یقیناً یہ ان کے شاگرد ہوں گے، شاگرد رشید ہوں گے۔ اللہ کریم ان کے فیضان میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میں مختصر حاضری کے لیے گزارش کروں گا ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ محمد انور مجدی صاحب تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اولیاؤه الا المتقون صدق اللہ العظیم۔ درود شریف ایک مرتبہ پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا رحمت للعالمین۔ صاحب صدر گرامی قدر محبوب نظر تاجدار نیروی فنافی شیخ صوفی باصفا پیر طریقت صوفی محمد بشیر نقشبندی صدیقی، ان کے صاحبزادہ صاحب قبلہ اور دیگر علماء اور نعت خوان اور دیگر مہمانان گرامی قدر حاضرین و سامعین، نسبت نقشبندیہ کے حاملین یہاں پر بیٹھے ہیں، اکثر زیادہ کثرت کے ساتھ دیگر نسبتوں کے بھی حامل ہوں گے، لیکن چونکہ صاحب صدر جو بزرگ ہیں وہ نقشبندی ہیں، تو اس حوالے سے نسبت نقشبندیہ سرخ گندک سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ سرخ گندک سے بھی زیادہ قیمتی یہ نسبت ہے۔ سب نسبت اعلیٰ ہے، لیکن سب نسبتوں کے سردار اگر کوئی نسبت ہے تو وہ نسبت صدیقی ہے۔ نسبت نقشبندیہ، نسبت صدیقی، کیوں کہ تمام سلاسل طریقت جتنے بھی ہیں نقشبندی سلسلے کے علاوہ، ان تمام کا جو پہنچتی ہے محور ہے اور جو ان کا مشرب ہے اور جہاں تک ان کی رسائی ہے، تمام سلسلے جناب سیدنا مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کی معرفت۔ نسبت نقشبندیہ کا خاصہ یہ ہے، اس کو مولا علی کا فیض بھی حاصل ہے اور جناب سیدنا ابوبکر صدیق کے قدموں تک جاتی ہے۔ حضرات، شاہ نقشبند بہاؤالدین بخاری، بخارے کا پیر، آپ کی ایک مریدنی بیعت ہوئی، سوال کیا، بابا میں نے سنا ہے پیر لجپال ہوتے ہیں، کیا واقعی ٹھیک ہے؟ تو کہا واقعی ٹھیک ہے بیٹے، جیسے سنا ویسے ہی ہے، پیر لجپال ہوتے ہیں۔ کیا کہا؟ نہیں، جنہ دے ہے نا وہ بولے ہو، پھر آخر کواری یار تھوڑی لجپالی ہے، او تسی جاؤ نہ جاؤ اینا آنا ہی آنا۔ مالی دا کم پانی لانا، مالی دا کم پانی دینا، پھل کچے ہون یا پکے، پیر مرید دے سر دے رہ دے، جھوٹے ہون یا سچے۔ لیکن نسبت پکی ہو نا، عقیدت پکی ہو، پھر مرید جھوٹا نہیں رہتا۔ وہ کیڑا پیر ہے جڑا مرید نو سچا ہی نہ کرتے؟ تسی پیر پڑھے ہی وہ دی گل ہو رہی ہے جڑا اجے سچا ہی نہیں ہویا، جھوٹا ہی رہا ہے۔ انہوں کیا تو پیر پڑھے ہی نہیں؟ پیر پڑھ سنت شریعت کا پابند متبع شریعت
ایسا پیر تجھے بھٹکے ہوئے کو راہ خدا پہ نہ لا دے. جی ہاں چنگا بڑا بندہ نماز پڑھتا ہے, ایسے بندے کے ہاتھ چڑھ جاتا نماز ہو گئی, یہ جی میں بیعت ہو گیا. تو چنگا سی کہ بیعت نہ ہوتا, کم از کم تو نماز سے پڑھتا. دن دیہڑے اگر روزے رکھے جان, مخلوق خدا روزہ رکھے, ایسے پیر چولہے سے پانا جی دن کے پھر بھی لنگر پکے دن کے ٹائم ایسا ہو رہا ہے بڑی جگہ تے. اللہ ہدایت عطا فرمائے. صاحب بخارے کا پیر ہوئے تے جناب مریدنی بیعت ہوئی, آکھیا پیر جی پیر لجپال ہوندے نے, میں بالکل لجپال ہوندے نے. آکھیا کہ کدی کوئی مشکل ٹائم آئے تے میں پوچھاں, میں پیرا یاد کراں, میں تانوں بلاواں, میں تانوں سداں, میں تانوں یاد کراں, لجپالی کرو گے؟ میں پترا اللہ تانوں مشکلات تو بچائے, یاد کرنا تیرا کام ہی, آ جانا ساڈا کام. لجپالی کرنا یہ نقشبندیہ کا کام ہے. میں پیر مرید کا وعدہ ہو گیا, یاد کرنا تیرا کام, آ جانا میرا کام. وہ اپنے علاقہ میں گئی, سبق یاد کر رہی ہے, وہ جو نفی اسبات کا سبق ہے, وہ جو اللہ کا ذکر ہے, وہ جو نماز کی پابندی, وہ جو وظائف ہیں, وہ استغفار, وہ اللہ کا ذکر, وہ جو اسباق دیے وہ پڑھتی رہی. تہجد بھی پڑھنی شروع کر دی اس نے, نمازیں پڑھنی شروع کر دی, وہ نیک ہو گئی. اور عورت ہے, خوبصورت ہو, اور پھر وہ نیک ہو جائے تو تہمتیں تو آتی ہیں نا, الزام تو آتے ہیں. خیر کوئی اس پہ الزام آ گیا, اس الزام کے تحت پرو پنچایت نے, وڈیروں نے فیصلہ یہ کیا اس کو مینارے پہ لے جاؤ, نیچے گرا دو, مر جائے تو مر جائے, بچ جائے تو بچ جائے. پرو پنچایت نے فیصلہ کر دیا. ٹائم ہی اتنا ہے کہ میں شارٹ اختصار سے عرض کروں. پرو پنچایت کا فیصلہ ہو گیا, اس بی بی کو مینارے پہ لے جاؤ, وہ وہاں سے گرا دو, بچ جائے تو بچ جائے, مر جائے تو مر جائے, کوئی اس کا حساب نہیں ہوگا, کوئی اس کے خلاف مقدمہ نہیں ہوگا. صاحبو ہوا کیا, پیر صاحب کی وہ مریدنی وضو کیا ہوا ہے, نفل پڑھ لیے, توبہ کر لی, اور جاتے ہوئے مینارے پہ لے جائے جا رہے. خیال آ گیا میں جب بیعت ہوئی تھی شاہ نقشبند بہاؤالدین بخاری سے, میں نے ایک سوال کیا تھا, پیر لجپال ہوتے ہیں, پیر صاحب نے کہا تھا واقعی لجپال ہوتے ہیں, تو یاد کرنا تیرا کام, آنا ہوا آ گیا. بخارے والمو کی تھا, بخارے والمو کر کے اکھر لگی پیرا, اگر واقعی پیر لجپال ہوتے ہیں, اے میرا شریکہ, اے میری برادری, اے میرا خاندان, انہوں پتہ ہے یا نہیں پتہ, اللہ رسول تو بعد پیرا تو دے جاننا ہے کہ میں بے گناہ. اللہ رسول تو بعد پیرا تو دے جاننا کہ میں ادھے وچ میرا گناہ نہیں ہے, میں اس گناہ سے ملوث نہیں ہوں. پیرا میری عزت کا بھی سوال ہی تے میری زندگی کا بھی سوال ہی. جے لجپالی کر سکنا تے پیرا لجپالی کر. اینی دیر ہوئی, انہیں تکا دیتا, بی بی نے اکھا بند کر لیا, استغفار کلمہ پڑھ لیا, اکھا بند. اگلے لمحے لوگ انتظار کر رہے ہیں, یہ تھلے جائے گی, گرے گی, مر سکتی ہے, چوٹ لگ سکتی ہے. لیکن کیا ہوا, ایک سفید ریش بزرگ امامت سر پہ بازوؤں میں اس خاتون کو لیا, نیچے کھڑا کر دیا. بی بی نے آنکھیں کھولی, سامنے پیر و مرشد کا چہرہ. جب پیر کا چہرہ دیکھا تو کیا پیرا تسی, بخارا بڑی دور ہے, پیرا تسی ہاں بیٹے وعدہ جو کیا تھا, لیکن پیرا میں تے ہونے ہی یاد کیتا سی, میں تے ہونے ہی یاد کیتا سی. پیرا بخارے تو تسی کینٹ آ گئے. اب سنیے پیر صاحب کا جو جملہ ہے وہ فارسی میں ہے, میں اس کو آسان کر دوں. اور میں تو از مینارہ آمدی من از بخارا آمدے, بیٹے زیادہ وقت نہیں لگا, تو مینارے سے چلی تھی, میں بخارے سے چلا.
سبحان اللہ ماشاء اللہ مختصر وقت میں جامع گفتگو فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا انور مجدی صاحب. اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں. ارخانہ کلام سے ایک شعر کی حاضری کے لیے سائیں شبیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور صرف ایک ہی شعر پڑھیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی.